پر دھوکہ اور دنیا میں چلنے والے شرک و خرافات کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی دنیا میں آزمائش کے لیے جو پیدا کیا ہے، اس جہاں میں، اس کائنات میں ہم سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورہ نساء کی 48ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ماں سوا جن گناہوں کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی 72ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو ان کے لیے واجب کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 4497 نمبر حدیث میں آپ نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا کرتا تھا، کسی اور کے سجدے کرتا تھا، کسی اور کو اپنا داتا بخش، گنج بخش، مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھتا تھا، یا کسی اور کے وہ نعرے گانے گاتا تھا، یا ولی، یا خواجہ، یا پیراں، یا علی المدد، یا غوث، اس طرح کے وہ پکارتا تھا اور اسی عقیدے پہ وہ مر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ کے ماں سوا استغاثہ کے طور پر دوسروں کو پکارتا تھا، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں کرے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے۔ ہم جو بھی یہاں کہیں گے یا تو اللہ کے کلام اللہ سے، قرآن مجید سے آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بات رکھیں گے، اور دنیا میں چلنے والے چند شرک و بدعات اور خرافات کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح بتا کر ہم اس کی رد کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ شاید ہمارے بیان کرنے میں، ہمارے چند چیزوں کو دکھانے میں بعض لوگوں کا دل آزاری کے طور پر دکھے گا، لیکن وہ اپنا دل دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ جا کر دلیل بھی تلاش لے، کیا مولانا سچ بول رہے ہیں، کیا حقیقت میں ہم جو کر رہے ہیں اس کی دلیل کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے، وہ جا کر ٹٹول لیں، تلاش لیں۔ جس دن وہ تلاشنا شروع کریں گے، جس دن وہ قرآن میں دلیل دیکھنا شروع کریں گے، ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ اس دن اہل حدیث بن جائیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو چیز نہیں ہے ہم وہی آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں کہ یہ خرافات ہے، اس سے بچیے۔ ان چیزوں سے آپ سمجھتے ہوں گے ہماری دنیا سنور جائے گی، آخرت سدھر جائے گی، آخرت میں ہمارے اولیاء اللہ ہاتھ پکڑ کر جھگڑا کر کے اللہ سے جنت دلا دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسے چیزوں سے آپ کی دنیا بھی برباد، آپ کی آخرت بھی برباد۔ کوئی مائی کا لال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھگڑا کرنے کی تو دور کی بات بھی نہیں کر پائے گا، اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرات بھی اس کی نہیں رہے گی، کیونکہ سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقول
تحفهم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا. جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل کریں گے، جبرائیل کو نازل کریں گے، تمام لوگوں کے فرشتوں کی صفیں در صفیں بنا دی جائیں گی. لا يتکلمون، کوئی مائی کلال وہاں بات نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے رحمان بات کرنے کی اجازت دے دے. وقال ثوابا، اور وہ اتنا ہی بولے گا جتنا اللہ سے بولنے کی اجازت دے گا، اور وہ بالکل درست بات کرے گا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے. قرآن مجید 30 نمبر کا پارہ، پہلے نمبر کا سورہ، 38 نمبر کی آیت جا کر اٹھا کے دیکھ لینا اگر ہماری بات آپ کو شک لگے. 245 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کے لیے منہ کھول سکے کون ہے؟ کوئی مائی کا لال اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کرنے کے لیے منہ بھی نہیں کھول سکتا. بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہوں گے، قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان حال رہیں گے، ہر اپنی پریشانیوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام بچا لیجئے، ہم تو آج ہلاک ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اللہ مجھے جنت میں فلاں درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، میں کھا لیا، اب اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ میں خود ڈر رہا ہوں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پاس سفارش کیجئے، بچا لیجئے. نوح علیہ السلام کہیں گے میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے پوچھ لے اتنی بڑی بد دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میری قوم کے لیے ایسی بد دعا کر دیا، ساری دنیا میں پانی آ کر ساری دنیا کو اللہ ڈبا دیا تھا. شاید مجھے اتنی بڑی بد دعا کا حق تھا یا نہیں تھا؟ اگر اللہ پوچھ لے تو میں خود ڈر رہا ہوں کیا جواب دینا. میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ کے دوست. ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست. ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اے اللہ کے دوست ہے ابراہیم علیہ السلام بچا لیجئے ہم کو. اللہ کے پاس ذرا کیا تو بھی بولو، سفارش کرو، ریکویسٹ کرو ہمارے بارے میں کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا. میری زندگی میں حکمتاً طور پر 3 ایسی باتیں میں بول دیا تھا جو حقیقت میں سچ نہیں تھی، لیکن اگر اللہ مجھے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں سچی بات تھی، کوئی جھوٹی بات نہیں تھی. قوم والے بلائے کہ چلو ابراہیم میلے پہ، بولے انی سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ میں بیمار نہیں تھا. بادشاہ نے پوچھا کون ہے عورت؟ یہ میری بہن ہے، وہ میری بیوی تھی. بتوں کو توڑنے کے بعد قوم نے پوچھا کس نے توڑا؟ میں نہیں توڑا، پوچھو تمہارے بڑے بت سے جو گلے میں کلاڑی ٹنگائے بیٹھا ہے. 3 باتوں کو میں عرض کیا تھا، اگر اللہ مجھے پوچھ لے میں کیا جواب؟ میں خود ڈر رہا ہوں. جاؤ تم موسیٰ کے پاس، میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا. قوم آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہے گی او موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں کوہ طور پہ کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ آپ کو کلیم اللہ بنایا تھا، ابھی آئیے اللہ سے باتیں کر کے ہماری بخشش کرا دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ، بڑے پیغمبر، بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا، وہاں قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کہیں گے میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا، میں بھی اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاؤں گا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہے. آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں اللہ نہیں تھا، اور میں اللہ کے سامنے بات بھی نہیں
نے اصلاح کے طور پر ایک آدمی کو گھوسا مار دیا تھا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن وہ میرے گھوسے سے مر گیا، اگر اللہ مجھے اس قتل کے بارے میں پوچھ لے کیا جواب دوں؟ میں خود ڈر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا۔ جاؤ عیسیٰ ابن مریم کے پاس، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کچھ غلطی بتائے قوم کو آخری پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کریں گے۔ جاؤ نبی کے پاس، وہ اللہ کے سامنے آج سفارش کر پائیں گے۔ کون تھے یہ؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے یہ؟ اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء تھے، بہت بڑے انبیاء تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ بارہا کرتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں رکھیں گے، اور تمہارے قوم کے پیر، تمہارے مریداں، تمہارے پیراں، تم نے اپنے مریدوں کو یہ بات بول کر الو بنا چکے ہیں، یہ بات بول کر ان کو تسلی دلا چکے ہیں۔ اے ہمارے مریدوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے نام کا فاتحہ دلاتے رہنا، نظر و نیازیں چڑھاتے رہنا، ہمارے پکے مرید بن کے رہنا، نمازہ نہیں پڑھے تو بھی چلتا، روزہ نہیں رکھے تو بھی چلتا، ہم جھگڑا کر کے اللہ کے پاس آپ کو جنت دلا دیں گے۔ کہاں سے دلائیں گے بھائی؟ کون دلائے گا جھگڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت؟ یہ کون تھے؟ یہ تمہارے پیران سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے چھوٹے تھے بڑے تھے؟ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہر غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے یہ پیراں، یہ ولیاں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ خطاؤں کے مرکب ہیں۔ آپ بھی غلطیوں کے مرکب ہیں، ہم بھی غلطیوں کے مرکب ہیں۔ صرف انبیاء علیہ السلام سارے گناہوں سے پاک ہیں۔ ایسے غلطیوں سے پاک، ایسے جلیل القدر انبیاء اللہ کے سامنے کچھ بول نہیں پائیں گے تو کیا تمہارے پیران جھگڑا کر کو جنت دلائیں گے؟ یہ سب بیوقوف والی باتیں ہیں، کان میں پھول رکھنے والی باتیں ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ ایسے باتوں پر بھروسہ کر کے دین کو، نماز کو، روزے کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، وہ اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، بات نہیں کر پائیں گے۔ بھیجیں گے نبی کے پاس، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہر نبی کی ایک دعا تھی، اللہ ان کو ان کے نصیب میں ایک دعا فائنل دے دیا تھا، ہر نبی نے اپنے حصے کی وہ دعا دنیا میں مانگ کر چلے گئے، لیکن میرے حصے میں جو اللہ فائنل دعا دیا تھا وہ دعا میں دنیا میں نہیں مانگا، اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کے میں رکھ دیا۔ قیامت کے دن میری امت کی سفارش کے لیے وہ دعا میں نہیں مانگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دعا کے بدلے اجازت مانگوں گا، اللہ یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں میں تجھ سے گزارش کرتا تھا کہ قیامت کے دن میری امت کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اے اللہ میری امت پریشان حال کھڑی ہے، اے میرے مولا مجھے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء میں، سارے انسانوں میں، سارے جناتوں میں سب سے پہلے بولنے کی اجازت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، لیکن کتنا؟ ہمارے نبی کو اللہ اجازت دے گا، کہے گا اے میرے نبی آپ فلاں کے حق میں سفارش کیجئے، ہم قبول کریں گے۔ ہمارے نبی جس کے حق میں چاہے اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے، جس کے واسطے اللہ اجازت دے گا آپ ان کے واسطے کیجئے، ہمارے نبی ان کے حق میں ہی کریں گے۔ اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے سفارش کرنا اگر ہوتا تو آپ اپنی زندگی میں کبھی اپنے رشتہ داروں، خاندان والوں سے یہ جملہ ہرگز نہیں بولتے۔ کون سا جملہ؟ قرآن مجید کتاب التفسیر صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الفاتر، امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لائے ہیں،
جب یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی علیہ السلام کو ہے صفا پر کھڑے ہو گئے, پکارنے لگے یا بنی ہاشم, یا بنی عبد المطلب, یا بنی قریش, یا اے میرے خاندان و قبیلے کے لوگوں, تمام کے تمام جمع ہو جاؤ. سنو, میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, میں اللہ کا سچا مذہب پیش کر رہا ہوں, ایک اللہ کا اعلان کر لو. اور سنو, اپنے جان کو اللہ کی جہنم سے بچانے کی فکر دنیا میں کر لینا. اپنے جان کو اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اپنے جان کو دنیا میں اللہ کی جہنم سے بچانے کی فکر تم یہیں پر کر لینا, میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کچھ کام نہیں آ پاؤں گا, اپنی جان کو بچانے کی فکر کر لینا. یا صفیہ عمت رسول اللہ, اے میری صفیہ, اے میری پھوپھی, دنیا میں بھلے میں تیرے رشتے میں بیٹا لگتا ہوں گا, اے میری پھوپھی, قیامت کے دن میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے نہیں بچا پاؤں گا. یا فاطمہ بنت محمد, او میری پیاری بیٹی فاطمہ, فسلی من مالی شئتی, میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے, تیرا باپ جو بھی ہے اپنے پاس جتنا ہے وہ دے دے گا. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, قیامت کے دن اے میری بیٹی میں تجھے بھی اللہ کی جہنم سے ہرگز نہیں بچا پاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے لختے جگر, اپنے نور نظر, اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں. اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کے حق میں چاہے سفارش کر کے بچانا اللہ اختیار دیا ہوتا, اپنی بیٹی کو اتنا بڑا جملہ نبی نہیں بولتے. بولتے میری بیٹی اللہ مجھے سفارش کی اجازت دلا, کیا بھی ٹینشن نہ لو, میں تم نہ بچا لے, تو آرام سے گھر میں جا کے سو جاؤ, بولتے تھے. لیکن نبی کیا بولے؟ اے میری بیٹی, اللہ کی جہنم سے بچنے کی فکر تو دنیا میں کر لینا, اعمال کر کے اپنی جہنم سے, اللہ کی جہنم سے جان کو چھڑا لینا. میں اللہ کی جہنم سے تجھے بچانے میں کچھ کام نہیں آؤں گا. کائنات کے پیغمبر اپنی بیٹی کو نہیں چھڑا سکتے, یہ پیرا کیا جی چھڑیں گے ہم نا, یہ ولیاں کیا جی بچیں گے ہم نا. سوچنے کی بات ہے, عقل پر پردے پر ڈال دیا ہے شیطان نے ہم کو. کیا ابھی ٹینشن لینا کو, تمہارے مرشد صاحب ہی نا بہت پہنچے ہوئے حضرت, تمہیں بہت بڑے پیران کے مرید ہیں, آرام سے سو جاؤ گھر میں, تمہارے پیرا بچا لیں. کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی داتا ہے, وہی گنج بخش ہے. وہ اللہ قادر مطلق ہے, ہر چیز کا اختیار اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, کوئی نہیں بچائے گا. جو بھی دنیا میں شرک کرتے ہوں گے نا, اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, گناہ کر کے آتا تو میں تجھے معاف کر دیتا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. حدیث سنن الجامع الترمذی کی حدیث, حسن اور صحیح درجے کی حدیث, حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک. اے میرے بندے, اے آدم کے بیٹے, تو جب کبھی مجھے بھروسہ کر کے یا اللہ بول کے پکار, میں تیری مدد ضرور کروں گا, میں تجھے ضرور معاف کروں گا, میں یہ نہیں سوچوں گا کہ تجھے کیوں معاف کر دیا. وَيَا ابن آدم, او آدم, اے آدم کے بیٹے, اے میرے بندے, لو بلغت ذنوبک
گا میرے بندے اے آدم کے بیٹے تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا. پھر تیسری مرتبہ اسی حدیث میں اللہ کہتا ہے وَيَا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، اگر تو قیامت کے میدان میں اس حال میں آ کر ملاقات کر لے، لو اتیتنی بخراب الارض خطایا، زمین بھر کے غلطیاں کر چکا ہے، دنیا بھر کے گناہ کر چکا ہے، تب بھی آ کر مجھ سے ملاقات کر لے، لا اشرک بی شیئا، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لاتیتک بخرابها مغفرا، میں ساری مغفرتیں لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا، شرط یہ ہے میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. زمین بھر کے گناہ کر کے آ جا، دنیا بھر کے غلطیاں کر کے آ جا، میں چاہوں تو تجھے معاف کر سکتا ہوں. میرے بندے شرط یہ ہے شرک نہیں کرنا میرے ساتھ. شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ تمام چیزیں، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا اکبر الکبائر اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 65ویں آیت میں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أُشْرِكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی، ہم آپ کی جانب وحی نازل کرتے ہیں جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی جانب کرتے تھے. سنو ہماری کنڈیشن سنو، اگر آپ بھی لئن اشرکتا، اگر ہمارے ساتھ اگر آپ بھی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تمہارے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گے. کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی آپ بھی شرک کرو گے، آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں کر دیں گے آپ کو. ہمارے نبی کو جب اللہ نہیں چھوڑے گا ہم کو کہاں چھوڑے گا؟ یہ مثال ہے اللہ کی، جبکہ ہمارے نبی ہر غلطیوں سے ہر گناہوں سے پاک ہیں، ہم کو کہاں چھوڑے گا؟ نبی کے گھرانے والوں نے، نبی کا چاچا ابو لہب شرک کیا، کیا اللہ چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، تم نبی کے گھرانے سے ہو، نبی کے خاندان سے ہو، جاؤ جاؤ جنت میں، کیا چھوڑ دیا؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ان قریب یہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی انگار میں جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی. کون تھا یہ؟ نبی کے خاندان والا تھا نا. تم یہ مت سمجھ لینا ہمیں پیران کے خاندان والے، ہمیں ولیاں کے خاندان والے. اس کائنات میں بعض ایسے دھوکے بازاں بھی ہیں اپنے آپ کو صاحبہ بول لینے والے، ہمیں نبی کے خاندان والے سیدہ، ہمیں میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ عالم آج جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ حقیقت میں نبی کے خاندان سے ان کا شجرہ ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو، اللہ عالم. اگر حقیقت میں بھی ان کے باپ داداؤں کا شجرہ نبی کے خاندان سے اگر ملتا بھی ہے تو یہ جو کہتے ہیں ہم صاحبہ، ہمیں نبی کے خاندان والے، یہ بول کر لوگوں کا سجدہ کرواتے ہیں. وہ صاحبان کے لوگ جا کر پیر پڑتے ہیں، انہوں نبی کے گھرانے والے کہتے ہیں، نبی کے خاندان والے کہتے ہیں سجدہ کرو ان کو، پیر دباتے ہیں، پیر کو چما چمٹی لیتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری کی حدیث سنو، حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، ملک ہیرا جا کر آئے، ملک یمن میں، یمن کا ایک علاقہ ہی ہیرا، وہاں جا کر آئے، کہتے ہیں او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیرا جا کر آ رہے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. وہ تو ایک چھوٹے ملک کا بادشاہ ہے جس کا لوگ سجدہ کر رہے ہیں، آپ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میرا سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ خبردار، میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں.
یہ آج کے دھوکے باز لوگ اپنے آپ کو صاحبہ نبی کے خاندان والے بولنے والے اپنا سجدہ کرواتے ہیں. ارے نبی اپنا سجدہ نہیں کرائے تو یہ نبی کے خاندان والوں کا ٹھیکہ دے کے سجدہ کرانے والے یہ کتنے بڑے چورانی دھوکے باز نہیں جی. نبی خود اپنا سجدہ نہیں کرائے. بولے خبردار اے ثابت، میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. دعا کی اللہ سے، اللہم لا تجعل خبری وسنا یعبد، اے میرے اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا. ہمارے نبی دعا کر کے گئے. اللہ تعالی ہمارے نبی کی دعا کی لاج آج بھی رکھا ہے. آج سعودی عرب میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے رکھا ہے، یہ جاتے ہیں یہاں سے ہرے پگڑیاں والے پیلے پگڑیاں والے جاتے ہیں یہاں سے عمرہ کے بہانے سے، وہاں روضہ رسول کے سامنے سے گزرتے وقت ایسا کر کے کرنے جاتے ہیں، وہ چھونے جاتے ہیں، ایسا کرنے جاتے ہیں، ڈنڈے لے کے مارتے ادھر سے متول ہوگا، بھگاتے ہیں. چلو نکلو، بدعت لا یجوز فی الاسلام، یہ سب اسلام میں جائز نہیں، چلو چلو نکلو، یہ سب مار کے بھگاتی. چھونے بھی دیتے نہیں، چما چمٹی کرنے بھی دیتے نہیں ادھر. کیوں؟ ہمارے نبی دعا کیے تھے نا زندگی میں، اللہم اللہ تجعل خبری وسنا یعبد، اے اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ مت بنانا، میری سجدہ گاہ میری خبر کو مت بنانا. اے اللہ بچانا. اللہ بچا کے رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ بچائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جب نبی کا سجدہ جائز نہیں، نبی جائز نہیں، نبی کے وفات کے بعد نبی کے خبر کا سجدہ جائز نہیں، یہ زندے پیران کا سجدہ کہاں سے جی جائز ہوتا؟ یہ صاحبہ اپنے آپ کو بولنے والے ہمیں نبی کے خاندان والے، نبی کے گھرانے والے بول کو سجدہ کرا رہی، یہ کیسا جی جائز ہوتا؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹے ہمارا مرید بن جا، ہم تجھے جنت کی ٹکٹ دے دیں گے. 250 روپے دے ڈال. وہ پہلے تھا جب 2010 آج سے 9 سال پہلے کی بات 250 روپے میں بکتی تھی. شاید اب ریٹ بھی زیادہ کر ڈالے رہنگا پیرا. 250 روپے میں جنت کی ٹکٹ. ایک اللہ کا بندہ جو آگے چل کر اہل حدیث ہوا ہماری دعوت سے، اللہ کی توفیق سے، وہ اللہ کا بندہ وہ جنت کی ٹکٹ لا کو دیا. مولانا یہ دیکھو وہ جنت کی ٹکٹ. اور اس کے پیراں وصیت کر کو دیے تھے، تمہارے بابا مرنے کے بعد خبر میں سینے کے اوپر رکھ کو دفن کرنا، منکر نکر آئے تو تمہارے بابا کو بولنا یہ دکھانے، اب مرے مردے بول کو انہیں خبر میں کفن میں رکھنا. وہ بیچارہ اہل حدیث جب ہوا تو وہ ٹکٹ لاکھ ہمارے ہاتھ میں دیا. مول صاحب یہ دھوکہ دنیا کو بتاؤ اور بولو کہ ایسے دھوکے سے لوگ بچے رہیں. یہ حقیقت میں اس کے باپ کو پیران دیے تھے سو ٹکٹ. یہ جنت کی ٹکٹ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، ان کو الو بنایا جاتا ہے. ہمارے نبی ایسی کوئی بھی ٹکٹ نہیں دیا نا جی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کوئی ایسی سرٹیفکیٹ دے کے نہیں گئے. یہ پیراں یہ ولیاں، اس میں انبیاء یہ پورے پیراں کا ولیاں کا ناموں کا شجرہ ہے. انہوں ان کے بیٹے، انہوں ان کے بیٹے، انہوں ان کے دادا، ان کے پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، وہ سب جاتے 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 وہ نبی تک شجرہ بنا دیے ہیں. اور یہاں نیچے لکھ دیے ہیں کہ پیر و رہبر و طریقے چشت خادم خادان اہل بہشت، جو پیروں کے طریقے پہ رہے گا وہ جنت میں ان پیروں کا خادم بنا رہے گا. ہر کے خواند شجرے پیران چشت اور شود از اخ سزاوار بہشت، جس کے پاس یہ شجرہ ہوگا، فارسی کا شعر ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. جنت میں وہ یہ پیران کے پیران دبالے بیٹھیں گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہاں دنیا میں بھی دبالے دبالے گئے انہوں، آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہمارے پیران دبالے کچھ مرتے رہتے ہیں تمہیں. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دھوکے سے بچے رہیے. یہ دھوکہ ہے. کوسا پیر اور وہ پیر مہینے پر نہیں نہ رہتا، اتنے لمبے بالان چھوڑنے کو، موٹی پکڑی ڈالنے کو، موٹے موٹے من کے گلے میں پہننے کو، ایک مور کا کٹا لے بیٹھے رہتا. کئی مہینے سے نہائے نہیں رہتا، بدبری باس مارتے رہتے، نمازاں تو زندگی میں نہیں رہتے. اور عورتوں سے بے پردگی، عورتوں کو کہتے ہیں کہ پیران دباؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے نبی اپنی زندگی میں کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوئے. ایسے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے باتاں بول کو لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے خدمت گزار بن جاؤ، جنت میں تم بھی ہمارے خدمت گزار بنے رہو گے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور ان کو تعویذ پلیتے دے دیا جاتا ہے کہ بیٹے تو اگر پریشان ہے تو یہ تعویذ لے جا، تیری یہ دقت دور ہو جائے گی، تیری یہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں یہ تمہاری یہ تعویذ کیا ہے، تم میاں بیوی میں اگر ٹینشن چل رہی ہے، ایک تعویذ میں ایک ہار میں 2 تعویذ، یہ ہسبینڈ کا وائف کا، یہ تعویذ تو بھن لے، چمڑے میں سل کو بھن ڈالتا انہیں، نہائے تو بھی بھیگنا نہیں، کیا بھی گلنا بھی نہیں، کھٹنا بھی نہیں، مٹنا بھی نہیں۔ یہ تعویذ بیٹے بھن لے، تمہارے میاں بیوی میں بہت کیا ہے الفت میاں محبت پیدا ہو جاتی۔ 5000 کا یہ تعویذ، چھوٹے تعویذاں یہ آئے تو 1000 کے پتل کے تانبے کے، اس میں کیا اندر رکھو دیتا اللہ کچھ معلوم۔ اب اس میں ابجد ہوز ہوتی، جیسا کہ میں نے بتایا یہ نقش سلیمانی کتاب ہے، یہ نقش سلیمانی، اس کے اندر ہر چیز کا نقشہ، ہر چیز کا ابجد ہوز ہوتی، کلمن صافس زاخش، یہ تمام ابجد ہوز ہوتی سے نقشے بنائے گئے ہیں۔ ان نقشوں سے لوگوں کو یہ دیکھیے، یہ قرآنی صورتوں کا نقشہ، ہر چیز کا نقشہ اس کے اندر، اور کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحیم یا کریم، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، یہ لکھ کر اس میں کیا ہے تعویذ میں پلیتے میں رکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ بیٹے یہ رکھ لے، یہ گلے میں باندھ لے، یہ تعویذ کمر میں باندھ لے، وہ تعویذ ران میں باندھ لے، تیری دقتیں تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کیا قرآن مجید اسی لیے آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 80 پر 2 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ اور ہم نے قرآن نازل کیا مومنوں کے لیے رحمت بنا کر، مومنوں کے لیے شفا بنا کر، سوائے ظالم لوگوں کے دوسرے کوئی اس سے نقصان نہیں اٹھاتے، ظالم لوگ ہی اس سے خسارہ اٹھاتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن کو شفا بنایا، رحمت بنایا، ہدایت بنایا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تعویذ ہمارا بھلا کرے گا، یہ نیمبو ہمارا بھلا کرے گا، یہ ناریل ہمارا بھلا کرے گا۔ کہاں سے بھلا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی آدمی کسی پر نفع نقصان کی نیت رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع دے گا، یہ مجھے نقصان سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ کون ہے مشکلوں کو دور کرنے والا؟ کون ہے تمہاری پریشانیوں کو آسان کرنے والا؟ کون ہے تم جیسے ذلیلوں کو عزت دینے والا؟ کون ہے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا؟ کون ہے تم میں سے مریضوں کو شفا دینے والا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی تمہارا ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے، بچے دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، تم کو ہر پریشانیوں سے بچانے والا، تم کو ہر ذلت سے عزت دینے والا، تندرستی میں روزی روٹی میں برکتیں دینے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر بیان فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تدعون من دون اللہ ما لکم من قطمیر، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کھجور کے اوپر کے گھٹلی کے چھلٹے کو بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ بولتا ہے کھجور کے گھٹلی کے اوپر پتلا چھلٹا رہتا ہے، دیکھیں تمہیں کب تو کھجور تو کھئی نا، وہ کھجور کے اوپر کے چھٹے کو اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتاتا وہ چھٹا بھی نہیں بنا سکتے جی۔ تمہارے پورے پیراں والیا ملے کو، پوری دنیا کے پیراں ملے تو بھی وہ چھٹا نہیں پیدا کر سکتے، انہوں بیٹا کہاں سے دیتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ ہمارے پیراں ہم نے اولاد دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں
مثال پیش کی جا رہی. کون؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک مثال میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, کان کھول کر سنو, دل لگا کر, کان لگا کر سنو. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. اب وہ مثال کیا ہے؟ آگے اللہ بیان کر رہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ, سارے دنیا کے پیرا مل لیے تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. بولتی ہمارے پیرا ہم نہ بیٹا دیتی, ہمارے پیرا ہم نہ بیٹی دیتی, ہم نہ نوکری دیتی, چھوکری دیتی, ٹوکری دیتی, کہیں کا بھی دیتی نہیں. بیگن تمہارے پیرا, اللہ بولتا, چیلنج کرتے ہوئے بولتا, نوکری دینا, ٹوکری دینا, چھوکری دینا, روٹی دینا, بوٹی دینا, یہ تو بہت دور ہو گیا. اولاد دینا تو بہت دور ہو گیا. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. سارے دنیا کے اولیاء ملنے کو, انہیں کسی فیکٹری میں اپنا مائنڈ لگا کو کوشش پوری زندگی کرے تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی ان کے فاتحہ کی شکر میں سے ایک دانہ اٹھا کو اگر اڑ کر چلی جائے, سارے پیرا وہ مکھی کو فالو کر کے وہ شکر کے دانے کو چھین بھی نہیں سکتے. اگر مکھی ان کے فاتحہ کی شکر میں, وہ لڈو میں کی, ملیدے میں کی, پلیدے میں سے ایک کنکرا اگر اٹھا لے کو اڑ کر چلی جائے, سارے پیرا مل کر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, کوئی چیز اگر اٹھا لے جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, سارے پیرا ملنے کو, وہ مکھی کو فالو کر کو وہ معمولی کنکرا نہیں چھین سکتے. تم نہ اتنا بڑا پتھرا کہاں سے اٹھا دیتی ہو. ضعف الطالب والمطلوب, جو تم مانگ رہی نا تمہیں بھی کمزور, جن سے تمہیں مانگ رہی نا انہوں بھی کمزور, بالکل کمزور, نہ تو کچھ نہیں کر سکتے انہوں. یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں نا, یہ میرے اپنے خودی کے باتیں نہیں, یہ رب ذوالجلال والاکرام کے قرآن کے باتیں ہیں. جو آیت نمبر میں سناؤں گا ذرا نوٹ کر لینا, تمہارے گھر کے قرآن میں وہ آیت نمبر اٹھا کو ترجمے سے پڑھ لینا. اگر وہ آیت مل جائے, اللہ کے واسطے شرکی عقیدے سے توبہ کر لے کو پکے اہل حدیث ہو جانا, کتاب و سنت والے بن جانا. سورہ احقاف آیت نمبر 5, آیت نمبر 6, سورہ احقاف کی 5 اور 6 نمبر آیت. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا بیان کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب الى یوم القیامہ, جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں, اے بابا ہم نہ یہ دے ڈال, اے بابا ہم نہ وہ دے ڈال, اے بابا ہم نہ نوکری دلا ڈال, جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں, اللہ کہتا ہے قیامت کی صبح تک وہ ان کی آواز نہیں سنتے. من لا یستجیب الی یوم القیامہ, قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے. وہم عن دعائہم غافلون, وہ ان کی دعاؤں سے بالکل غافل ہیں. تمہیں جاگ سر پٹک لے بیٹھو اوپر خبر کے اوپر, ان کو معلوم ہی نہیں اوپر کیا ہو رہا کرنے کا معلوم ہی نہیں, وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں, بول رہا اللہ تعالی. اور جب قیامت کا میدان آ جائیں گا, بولتی پیرا تمہارے نام سے میں بکرے کاٹتا تھا سو دنیا میں, اے پیرا میں تمہارے نام کے مرغے کاٹتا تھا سو, میں تمہارے نام کے چادریں چراتا تھا, گھوڑے ٹنگاتا تھا, وہ چاندی کے جھولے لٹکاتا تھا, پیرا میں تمہارے واسطے کیا نہیں کریا. اللہ بولتا 6 نمبر آیت سورہ احقاف کی, کانوا بِأَعْدَائِهِمْ کافرین, قیامت کے میدان میں یہ پیرا اپنے مریدان کے دشمنا ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے بولیں گے یا اللہ مجھے معلوم بھی نہیں, اٹھا کسے پہلے جہنم میں پٹک. یا اللہ نے میرے اوپر الزام لگا رہا کہ بکرے کاٹا کرتے ہیں, مرغے کاٹا
دشمن ہو جائیں گے. یہ ہم نہیں کہتے, اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے, دشمن ہو جائیں گے ان کے پیرا. اگر کوئی مرنے والا شخص یہ کہہ کے مرا ہے کہ ہاں میرے مرنے کے بعد ہر سال میرے خبر کا عرس منانا, سندل لگانا, چادریں چڑھانا, میرے نام کے بکرے ذبح کرنا, بے شک وہ آدمی ایک نمبر کا مشرک ہے. اللہ پہلے اٹھا کے اسے جہنم میں ڈالتا, بعد میں انہیں بول کو کرے سو جو بھی لوگاں کیے ہیں ان کو اٹھا بعد میں اللہ ڈالتا جہنم کے اندر. اگر یہ مرنے والا شخص کوئی ایسی بات نہیں کہا ہے, یہ کرنے والے سب جاتی جہنم کے اندر. جیسے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, انہوں کبھی اپنی زندگی میں بولے نہیں میرے نام کی 11ویں کرو گے, تو کبھی بھی نہیں بولے. میرے سجدے کرو کبھی نہیں بولے. ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین, ہر لینگویج کے اندر ہے, فارسی میں, عربی میں, انگلش میں, کنڑا میں, تیلگو میں. کنڑا تیلگو میں ہے نہیں ہے معلوم نہیں, لیکن عربی میں, انگلش میں, اردو میں ہے. غنیۃ الطالبین, آپ یہ کتاب انٹرنیٹ سے بھی ملتی ہے, پی ڈی ایف فائل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس میں پڑھ کر دیکھیے. غنیۃ الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قبروں پر نظر و نیازیں چڑھانا حرام ہے, قبروں پر ذبیحہ ذبح کرنا حرام ہے, کسی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے, کسی غیر اللہ کے سجدے کرنا شرک ہے, کسی غیر اللہ کے نام کی منتیں مانگنا شرک ہے, اللہ کے ماں سوا کسی غیر اللہ کے قبروں کے طواف کرنا شرک ہے. یہ تمام باتیں غنیۃ الطالبین کے اندر خود عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بول کر چلے گئے ہیں. اب لوگ ان کو غوث پاک بنا لیے, ان کو پیران پیر بنا لیے, مشکل کشا بنا لیے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اب اگر لوگ ہر ربیع الاخر کے مہینے میں عبد القادر جیلانی کی 11ویں اگر کرتے ہو تو اس میں کرنے والوں کی غلطی ہے. عبد القادر جیلانی نے کبھی نہیں کہا میرے نام کی 11ویں کرو. ہاں, ایک کتاب ہے سیرت غوث اعظم, اس کتاب کے اندر ایسے ویسے واقعات لکھ کر عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیے ہیں. یہ دیکھو ہمارے پیران پیر کیا ہم سے کہتے ہیں, میرے نام کی 11ویں کرو, میرے نام کا عرس کرو, میرے نام کا وہ کرو, جبکہ عبد القادر جیلانی نے یہ کتاب نہیں لکھی. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے توحید سے بھری ہوئی, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. یہ سیرت غوث اعظم دستگیر ان کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو. آپ کو معلوم سیرت غوث اعظم کتاب میں 80 پر 2 نمبر صفحے میں 82 نمبر پیج میں وہ لکھتے ہیں ان کا نام دستگیر کیسے پڑا. ان کا نام دستگیر فارسی کا جملہ ہے, دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا, ہاتھ تھامنے والا. نام کیسے پڑا ان کو دستگیر عبد القادر جیلانی کو؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بلایا, عبد القادر جیلانی آسمان پر چلے گئے, پھر اللہ عرش پر بلا لیا, عرش پر چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی مل کو عرش کے اوپر واکنگ کر رہی, کرتے 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 اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے دنیا دکھا رہا تھا, یہ دیکھو وہ دیکھو. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر کبیرہ فالحمدللہ کثیرہ. کتنی بڑی جرات والی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے دکھاتے اللہ کا پیر نعوذ باللہ پھسل گیا, اللہ گر گیا. جیسے ہی اللہ عرش پر سے گر گیا عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لے. وہ پچرا میں شاٹ چلتا نہیں, انہیں ہیرو نہیں گرتی, انہیں ہیرو پکڑ لیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسے بول رہی نا؟ اللہ کی شان کو کہہ رہے ہیں, اللہ کی ذات گرامی کو کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اللہ ان کو غارت کر دے گا. اتنا بڑا جھوٹا واقعہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے لکھتے. اللہ گر گیا, عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لیے, اللہ کو اٹھا لیے, تب سے ان کا نام دستگیر پڑا. اب بولو کیا یہ کتاب صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بڑا جھوٹ کی تو انتہا. شیطان بھی شرم محسوس کر رہا ہوں گا, کو سے نالا خان کو میں شرک سکھا ڈالا, میں بھی اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر نہیں باندھا. یہ کو سے بے خوفا اللہ کے بارے میں کیا کیا بول لے رہی. شیطان بھی ڈرتا جی اللہ سے, معلوم تم نا, شیطان بھی ڈرتا اللہ سے. یہ اللہ ان کو ہدایت دے, یہ خرافات کرنے والے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ دستگیر ان کا نام پڑ گیا, تب سے انہوں ہاتھا, جب اللہ کا ہاتھ پکڑ لے سکتے, ہمارا ہاتھ کہیں کو چھوڑتی جی, ہمارا ہاتھ بھی پکڑتی, ہر مشکل سے پکڑتی. ان کے نام کی 11ویں کرتے رہنا, بکرے کاٹتے رہنا, جبکہ خود عبد القادر جیلانی
जिलानी क्या कहते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना शिरक है। हमारे नबी ने बयान फरमाया, मन ज़ुबिह लिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किया उसने शिरक किया। शिरक किया, शिरक है। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर 11वीं करना, कहते हैं कि मेरे नाम की 11वीं करो, बस खबर में मुनकिर और नकीर आएगा। एक मुरीद इनका 11वीं करने वाला, खबर में मुनकिर और नकीर आया, पूछने लगा मन रब्बुका या शेख मुहियुद्दीन, कहा उन्हें मुरीद, मा दीनु का या शेख मुहियुद्दीन, मन नबियों का या शेख मुहियुद्दीन। उन्हें कंफ्यूज हो गया, मैं क्या पूछ रहा हूं, तू कहेगा बमड़ा मार रहा बा, मैं तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी क्या, मैं पूछ रहा हूं तो या शेख मुहियुद्दीन का नारा लगा रहा ना, कैसा सवाल कर रहा। अचानक अब्दुल कादिर जिलानी उनके खबर में आ गए, बोले तेरी मजाल कैसे हुई मेरे मुरीद से सवाल करने की, और डरकर भाग गया। मुनकिर और नकीर डरकर भाग गए वहां से। तो तुम मेरे नाम की सिर्फ 11वीं करना, मुनकिर और नकीर भी तुमको सवाल करने नहीं आएंगे। ये लिखा है सीरत गौसे आजम में, और लिखते हैं सीरत गौसे आजम में, सीरत गौसे पाक या गौसे आजम में, कि क़यामत के दिन अल्लाह की जहन्नम के बाजू अब्दुल कादिर जिलानी टेंट मार ले बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला अगर बाई मिस्टेक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की शान में कहते हैं, अल्लाह ताला अगर बाई मिस्टेक किसी 11वीं करने वाले को जहन्नम का परवाना अगर सुना दिया, अब्दुल कादिर जिलानी टेंट मार ले बाजू बैठे रहती जहन्नम के, अल्लाह को बोलती नहीं, या अल्लाह कैसा इनको भेजा तू, इनको कैसा भेजा। नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी गलती हो गई, ए फरिश्ता बुला ले कहो, जो 11वां करने वाला उन्हें उनका मुरीद बुला ले कहो, अल्लाह वापस बुला लेता। यानी टेंट मार ले बाजू बैठ को, अल्लाह कुछ ललकार ले बैठती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खुराफात। अल्लाह बचाए ऐसे खुराफात से। मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है, ये धोखा है, धोखा। शैतान पट्टी डाल दिया आंखों पर, ये लोग, ये हरी पगड़ी वाले तुमको ये दुनिया के ऐसे धोखे की झूठी बातें करने वाले, ये तमाम धोखे में रखे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसी चीजों से बचे रहिए, ऐसे चीजों से बचे रहिए मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर किस्म की गलतियों को माफ कर सकता है, हर किस्म के गुनाहों को चाहे तो बख्श सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं माफ करता अल्लाह तबारक व तआला। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये नक्शे सुलेमानी की बात मैं आपके सामने कर रहा था। इस नक्शे सुलेमानी में सफ़ा नंबर 106 से 111 नंबर सफ़ा तक इसमें तावीज़ों के ऐसे ऐसे नक्शे बनाए गए हैं, 106 से 111 तक। और सिर्फ इसमें ये तावीज़, तुम्हारे को अगर पेशाब के ड्रॉप्स जाने की बीमारी है, वो तावीज़ लिख को कमर में बांध लो, तुम्हारा वो नुकसान रुक जाता। तुमको बार बार एहतिलाम होने की, मनी खारिज होने की अगर बीमारी है, वो सूरह का नक्शा लिखकर कमर में बांध लो, तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। अगर तुमको ये बीमारी है, तुम रान में बांध लो। रान में बांधने की बातें तो कई जगह इसमें नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लिखकर है, और वो नक्शा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर है, नक्शे के अंदर अल्लाह का नाम लिखकर है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखकर है। ये कहाँ डालेंगे? ये किताब, ये चोर धंधे करने वाले भले ही वो धंधा कर कर खा ले, अपने पेट में जहन्नम की आग भर ले, लेकिन अल्लाह के कलामुल्लाह को क्या कमर पर बांधने के लिए आया है? अल्लाह का कलाम क्या लोगों के नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इनके नापाक जगह रानों पर बांधने के लिए आया है अल्लाह का कलाम? ये अल्लाह के कलाम की बेहुरमती नहीं है तो क्या है? मुसलमानों, अपने होश में आओ। हमारी बातें शायद आपको कड़वी लगती होंगी, हक हमेशा कड़वा होता है, हक हमेशा कड़वा होता है। हमारी बातों को बुरा मत मानो, ये सच हम कह रहे हैं। सफा नंबर 111 से 106 से 111 112 तक ये तावीज रान पर बांध लो, वो तावीज यहाँ बांध लो, तुम्हारे बीवी के डिलीवरी के मसले आसान हो जाएंगे, डिलीवरी आसान हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी, ये आसान हो जाएगी। और इसी किताब के सफा नंबर 124 से 151 तक हर कुरान के सूरे का नक्शा इसमें बना लिया गया है। कुरान मजीद के हर सूरे का एक एक नक्शा। अब इस नक्शे के अंदर नंबरात हैं। ये नंबर क्या है? ये अबजद हुवस, अली बा ता सा जीम हा खा, ये जो अल्फाबेट्स हैं अरबी के, उर्दू के, इनको चंद हरूफों में जोड़ दिया। अबजद हुवस हुत्ती,
अबजद के माने अली बा जीम दाल, हवज हे वो जे सिन, हुत्ती है ते है तोय या हुत्ती, कलिमन काफ लाम मीम नून कलिमन। इस तरह चंद हुरूफों के तरतीब से अल्फाबेट्स को लिखते हैं और इसे नंबर दिया जाता है। इसे नंबर दिया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, इस तरह नंबर देते हैं। अब कोई भी नाम लिखते हैं, उस नाम का नंबर निकालते हैं, नंबर निकालकर अब उस नंबर से उसे मौसूम करते हैं, उसमें नक्शे में लिख देते हैं कुरानी आयत की नंबर। अब पता नहीं कि वो आयतों का नंबर ही है या किसी जादू के मंत्र का नंबर है। नक्शे में नंबरात लिखकर उसे ताबीज बनाकर दे दिया जाता है। ये हराम है, ये नाजायज है। ये ताबीज पलीते गले में टंगाना, ये तमाम के तमाम चीजें ये हराम और नाजायज है। और घर पर लगाने के वास्ते ये देखो ऐसे तख्तियां दी जाती हैं। ये एल्युमिनियम की तख्ती है, ये क्या करेगा तुम्हारे घर में? बोलते हैं तुम्हारे घर का सारे परेशानी दूर कर देगा। ये तख्ती दूर करेगी, ये छोटी तख्ती तुम्हारी परेशानियां दूर करेगी। हाँ, ये दरवाजे पे बैठे कौन भी आंधे दरवाजे पे लगा ले, नीचे घोड़े की नाल रहना, पिशानी के ऊपर ये पत्ता रहना। तुम्हारे घर में कौन से शैताने भी आते नहीं, कौन से जिन्नाता भी आते नहीं, कौन से जादूगरा भी आते नहीं, क्या बलाएं नहीं आते, ये बांध लेना बेटे। और दुकान में परेशानी है, ये नक्शा ये दुकान में लगाना, ये असली नक्शा, ये बेचारा अहले हदीस होक निकाल डाला, ये दुकान से निकाल डाले, ये प्लास्टिक में लपट को दे डाले। ये मोहम्मद लिख कर है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख कर है, लतीफुन लिख कर है, अल्लाह का नाम। हाँ, और इसमें नहीं समझ में आए, जैसे पेल्ले का ऐसा खिकर ले बैठ जाता, उन्हें किसे पढ़ने भी नहीं आना हो, जादू के मंत्रा नंबरात लिख कर दे दिया जाता है। ए बेटे ये दुकान में लगा ले, तेरे दुकान में अब बरकत ही बरकत, तेरे घर में क्या है बलाओं का दिफा। क्यों? अल्लाह के नबी कुरान और हदीस में कोई नुस्खा नहीं बताए क्या, जो तुम्हें धंधे कर ले कोई ये सब बता ले बैठ गए। और ये देखो, ये तांबे के, ये पीतल के, ये तगड़ा, ये मैं दुकान से खरीद के लाया हूं, ये किसी के पास से लिया नहीं, ये दुकान क्यों बताने के वास्ते। भाई अल्लाह के वास्ते ऐसे धोखे से पढ़ो, इसमें ऐसे ऐसे नक्शे, ऐसे ऐसे इसमें हुरूफ, या अल्लाह या रहीम या करीम, ये तमाम चीजें ये क्या करती हैं जी? तुम ना परेशानी से बचाती क्या? नहीं, ये जहन्नम में लेके जाती तुम ना, ये जहन्नम में लेके जाती है, परेशानी से नहीं बचाते। इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद, ये सूरह बकरा, ये बुखारी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में मन अल्लाह शैआ वकिल इलैहि यौमुल क़ियामा, जो कोई अपने घर में, अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने गले में ऐसी चीजों को लगाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी के हवाले उसे कर दिया जाएगा, इसी के हवाले उसे कर दिया जाएगा। ये दुकान में लगाने वाला नक्शा, ये घर में लगाने वाला नक्शा, ये गले में टंगाने वाला, ये तुम्हारे दुकानों को, ये खाली पेपर है, इसे फ्रेम में, ग्लास फ्रेम के साथ करको देती है, ग्लास फ्रेम के साथ बेटे ये लगा ले, क्या भी नहीं होता, तुम ना नमाज़ पढ़े नहीं चलता, क्या नहीं पढ़े चलता, बस हराम का कारोबार भी कर रहा तो ये लगा ले, बरकत उसमें। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते से निदा लगाने लगवाएगा। एक फरिश्ता पुकार के कहेगा, ओ दुनिया वालों, अरे दुनिया के लोगों, तुम दुनिया में जिसकी पूजा करते थे, जिसकी इबादत करते थे, इस अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है, आज उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। सारे लोग, कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे, कोई खबरों के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई ऐसे ताबीज पलीतियां के साथ खड़ा रहेगा मैदान महशर में। क्यों? अल्लाह ऐलान करके खड़वाएगा, सारे लोगों को डिवाइड अल्लाह कर देगा। वहां अल्लाह ताला आकर पूछेगा, क्यों जी यहाँ खड़े आप, यहाँ क्यों खड़ी, क्यों यहाँ खड़े हो? वो कहेंगे, अभी अभी एक ऐलान करने वाले फरिश्ते ने ऐलान किया, दुनिया में जिसका सजदा करते थे उसके पीछे जाकर खड़े हो जाएं। हम सूरज की पूजा करते थे, सूरज का सजदा करते थे, सूरज के पीछे आ गए। हम चांद की सजदा करते थे, हम चांद के पीछे आ गए। हम नाग देवता को नागराजा समझते थे, हम नाग के पीछे आ गए। हम खबरों के सजदे करते थे, हम खबरों के पीछे आ गए। हम पीपल के झाड़ को अपना माबूद समझते थे, हम वो क्या नीम के दरख्त को, बर के दरख्त को अपना झंडा कट्टा
پوچھے گا کیوں جی کھڑے ہو؟ ہم نے ان کی پوجا کی اسی لیے کھڑے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا عہد الس میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، آدم کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ نکال لیا۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اقرار کیا تھا بلا یا اللہ، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم دنیا میں جا کے تیری عبادت کریں گے۔ تم نے وعدہ نہیں کیا تھا، پھر دنیا میں جا کے یہ سورج کا سجدہ کیوں، یہ چاند کا سجدہ کیوں، یہ درختوں کا سجدہ کیوں، ان چیزوں کی پوجا کی ضرورت کیا لگی؟ وہ لوگ کہیں گے بس ہم ان کی پوجا کیے، ان کو اپنا معبود سمجھے۔ اللہ کہے گا ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو، ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سورہ مریم آیت نمبر 85-86 میں اللہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اس دن ایک آئے گا باقی سارے مشرکوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ جہنم کے جانب ہانک دے گا، کسے؟ یہ درختاں کے، یہ خبراں کے، یہ سورج کے، چاند کے، سانپ کے، یہ جھنڈے کے، کنڈے کے، یہ تمام پوجا سجدے کرے سو اللہ اٹھا جہنم میں ڈالتا اور بولتا یہ تعویذ کو تمہیں نفع نقصان کا مالک سمجھے، یہ تمہارے تعویذاں تم نہ بچاتے تھے، یہ تعویذاں یہ تسبیحاں تم نہ بچاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو نفع نقصان سے، ہر نقصان سے بچائیں گے، ہر قسم کے نفع دیں گے، اسے تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھا؟ اگر تم نے اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا تو پوچھو آج تمہارے پیراں سے، پوچھو تمہارے خبر والوں سے، کیا وہ تم کو جہنم سے آج بچا پائیں گے؟ ہرگز نہیں بچا پائیں گے، ہرگز نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر ڈالے گا جہنم کے اندر۔ اتنا ہی نہیں میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹا تعویذ بناتے ہیں یہ لوگ، یہ دیکھیے یہ چھوٹا یہ ڈبی ہے، اس ڈبی کے اندر یہ چھوٹی ڈبی یہ تعویذ بنانے کے لیے، اور اس کے اندر ایک قرآن ہے، یہ مکمل 30 پاروں کا قرآن ہے۔ یہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا آپ کو لگ رہا ہے، یہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک مکمل 30 پاروں کا قرآن، 15 لائن کا یہ قرآن ہے، 15 لائن کا قرآن۔ یہ دیکھیے یہ آپ دوربین لگا کر بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ پاؤ گے، تو یہ قرآن بنائے کس کے لیے؟ اتنا چھوٹا قرآن، 15 لائن والا، مکمل 30 پارے والا قرآن، اتنا چھوٹا، 1 انچ سے بھی چھوٹا، 1 انچ جو 1 انچ ہوتا ہے، 1 انچ سے بھی چھوٹا، 1 انچ کا مقدار سمجھ لو بس۔ اتنا چھوٹا قرآن بنایا کس لیے گیا؟ تعویذوں میں رکھ کر گلے میں باندھنے کے لیے بنایا گیا۔ وہ قرآن جو تلاوت کے لیے آیا تھا، رحمت کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا، شفا کے لیے آیا تھا، اب اس قرآن کو گلے میں ٹنگا کر بیٹھے تو لیٹرین میں بھی جا، باتھ روم میں بھی جا، حمام میں بھی جا، گلیز جگہ بھی جا، پاک جگہ بھی جا، جہاں بھی جا، اب اس کا مرشد، اس کا پیر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے مرید کے گلے میں یہ قرآن ڈال کر۔ آپ کا ایمان گوارا کرے گا؟ آپ کا ایمان گوارا کرے گا ایسے شرکیہ جگہ جا کر قرآن کو لے جانا؟ جبکہ یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے، ہرگز پسند نہیں کرتے، جب بھی باتھ روم جا کر آتے ہیں ہاتھ دھو کے وضو کر کے وضو سے ہی قرآن چھونا پسند کرتے ہیں، وضو کے بغیر قرآن بھی چھونا پسند نہیں کرتے۔ کون؟ یہ تعویذہ پلیتے ڈالنے والوں کو کہہ رہا ہوں میں، وہ لوگ وضو کر کے قرآن چھیتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا عزت احترام ہے۔ ان سے پوچھو یہ قرآن لے کر جو تم لیٹرین باتھ روم میں جاتے ہو، کیا یہ قرآن کی عزت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن نازل کیا تھا کہ تم تعویذ میں لکھ کر ٹنگا کر جاؤ؟ کون سے نبی نے یہ ایسے قرآن کو گلے میں ٹنگایا جی؟ وہ صحابہ اکرام میں کون سے صحابی ایسے قرآنی کیا ہے آیات کو اپنے گلے میں ٹنگا کر گئے؟ بتاؤ۔ یہ تمام خرافات ہیں۔